أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولله الحمد رب السماوات والأرض ورب العرش عما يصفون۔ ایک آیت کریمہ کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا ہے، حمد تعریف کل کی کل کس کے لیے ہے؟ فللہ، اللہ کے لیے۔ کیوں کل تعریف اللہ کے لیے ہے؟ رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، اس لیے کہ وہ آسمان و زمین کا اور عرش کا بطور خاص رب ہے۔ اب آپ سب سے پہلے ذہن میں اس کو جگہ دیں کہ یہاں عرش کا تذکرہ کیوں ہوا بطور خاص؟ اس لیے کہ جتنی کشادہ اور وسیع و عریض زمین ہے، اس سے زیادہ وسیع و عریض کیا ہے؟ آسمان۔ رب السماوات والارض، زمین جتنی وسیع و عریض اور کشادہ، اس سے زیادہ وسیع و عریض کیا ہے؟ آسمان۔ اور آسمان جتنا وسیع و عریض ہے، اس سے زیادہ عرش۔ ظاہری بات ہے، اس ترتیب سے آپ غور کریں۔ بلکہ اکثر کبھی میں مثال دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ جنت میں جنتی، ہر جنتی بادشاہ رہے گا۔ بادشاہ کس اعتبار سے؟ میں اکثر مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں جو ریسرچ اور تحقیق کرنے والے ہیں مخلوقات پر اللہ کی، غور و فکر کر کے انہوں نے یہ کہا، یہ جو ہمیں ہر دن نکلنے والا چاند نظر آتا ہے، یہ اصل میں کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ اس کی کشادگی کتنی ہے؟ ہاں، نہیں معلوم؟ بھائی پوری دنیا کی زمین سے بڑا ہی ہے، اس سے چھوٹا تو ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلو مان لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ جتنی پوری کائنات یعنی پوری دنیا ہے، پوری زمین ہے، اتنا جو ہے یہ چاند ہے، اس سے ذرا بڑا ہے۔ یہ کہاں فٹ ہے؟ یہ کہاں جو مقرر متعین ہے؟ فضا میں۔ یہ آسمان پر اللہ نے اس کو مقرر کر رکھا ہے۔ جتنا یہ چاند ہے اس سے کئی گنا بڑا کیا؟ یا سورج جتنا بڑا ہے اس سے کئی گنا جو ہے کون سی چیزیں بڑی ہیں؟ ستارے اور سیارے۔ تو پھر آسمان کتنا ہوگا؟ اسی نے کہا کہ زمین جتنی وسیع و عریض اور کشادہ ہے، اس سے زیادہ وسیع و عریض کیا ہے؟ آسمان ہے۔ اس لیے کہ اس میں ایک ایک ستارہ و سیارہ، سورج اور چاند جو ہم کو نظر آتے ہیں، یہ سب اس میں جو متعین ہے یا اسی پر ہیں اللہ کے نظام کے تحت۔ آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ اب اس آسمان کے مقابلے میں اور زیادہ بڑی چیز کرسی ہے۔ کرسی کے مقابلے میں اور زیادہ وسیع و عریض چیز کیا ہے؟ عرش۔ ٹھیک ہے نا؟ تب آپ یہ غور کریں کہ یہ جتنے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے فیصلہ کر دے کہ ہر جنتی کے لیے ایک ایک ستارہ، تو بادشاہ ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی جگہ ملی اس کو؟ کتنے ستارے ہیں گن سکتے ہیں آپ؟ کوئی مسلم آبادی تو گن سکتے ہیں نا، کتنے مسلم ہیں پوری دنیا میں، اس کا حساب تو لگا رہے ہیں آپ، لیکن ستاروں کا کوئی حساب نہیں۔ لہٰذا ہر ایک مسلم کو، جنتی کو اگر ایک ایک ستارہ دے دیا جائے تو کتنی بڑی جگہ اس کو ملی؟ پوری دنیا سے زیادہ بڑا جو ہے چاند، چاند سے زیادہ بڑا سورج، سورج سے زیادہ بڑا، کتنی بڑی جگہ ایک ایک آدمی کو ملی ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے جنت میں کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب ہے آسمانوں کا، وہ رب ہے زمین کا، اور رب ہے درمیانی چیزوں کا، وہ رب ہے عرش کا۔ اب
اب یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ کی ذات اور اس کی عبادات، اس کے حقوق و صفات کو لے کر کے، اس سے یا شریک کرتے ہیں اسے اللہ پاک عما یصفون، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ دوسری بات کی وضاحت ہم کر دیتے ہیں، حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ حمد اور ثنا، ثنا کے معنی بھی تعریف کے چلیں، حمد کے معنی بھی تعریف ہی کے ہیں، لیکن فرق کیا ہے اس میں؟ مفسرین اس میں ایک فرق بتاتے ہیں، وہ کیا؟ حمد کے معنی تعریف ضرور ہیں، ثنا کے معنی تعریف میں اضافہ، تعریف میں تاکید، یہ اصل ثنا ہے۔ ایک آدمی جتنی تعریف کرنا تھا اتنی تو کر لیا، کیا ہو گیا؟ وہ حمد ہو گیا، لیکن جتنی کرنا تھا اتنا نہیں، اس میں بہت زیادہ کر لیا، اضافہ کر لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا۔ اسی لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا الحمدللہ رب العالمین، کیا کیا آپ نے؟ تعریف کی۔ اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ الرحمن الرحیم، اب تعریف ہو گئی تو اب پھر مزید اضافہ کر رہا ہے، آپ رحمان اور رحیم ہیں، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اثنا علی عبدی، اب میرے بندے نے تعریف کی، کیا کی ہے؟ مطلب ثنا کی ہے۔ تو پہلی آیت میں حمیدنی، میری تعریف کی، اور دوسری آیت میں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ تعریف کرنے کا جتنا حق تھا اتنا تو کر لیا، اس سے زیادہ کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین کے رب کے لیے تعریف ہے، ہو گیا نا؟ لیکن نہیں، الرحمن، آپ رحمان ہیں، الرحیم، آپ رحیم ہیں، مالک یوم الدین جب کہتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ اور آگے کا مرحلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے حمد اور ثنا میں فرق ہے۔ تعریف جتنی کرنا ہے اتنی تعریف اگر آپ کر لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ حمد۔ اس میں اگر تاکید اضافہ کرتے ہیں تو وہ کیا چیز ہو جائے گی؟ ثنا۔ تو ثنا کر سکتے ہیں ہم، اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، کیا خیر؟ ثنا کا حق ادا کر سکتے ہیں، تعریف کا تو ہو سکتا ہے، حد ہو سکتی ہے، لیکن ثنا، وہی میں جمعہ میں بتا رہا تھا، نبی سجدے میں جاتے تھے، جو دعا پڑھتے تھے اس دعا میں سے ایک دعا یہ تھی، کیا؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک من عذابک لا احصی ثناء علیک۔ ہم ثنا کے معاملے میں آپ کی ثنا کو شمار کر نہیں سکتے، انت کما اثنیت علی نفسک، اپنے ذات کے لیے جیسے آپ تعریف پسند ہے ویسے ہی آپ کی تعریف ہے، ثنا ہے، جیسے آپ ثنا پسند ہے ویسے ہی آپ کی ثنا ہے۔ تو ثنا ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن بندہ تعریف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ دیکھیے کتنا فضل کرنے والے ہیں، تعریف ہی پر اللہ خوش ہو کر کے جنت دیتے ہیں۔ ثنا تو اور بات تو مراد ہے، تعریف ہی پر اللہ خوش ہو کر کے جنت دیتے ہیں۔ جو آدمی سبحان اللہ، اس کے بعد کیا؟ الحمدللہ، اس کے بعد کیا؟ اللہ اکبر، اتنا بھی کہہ لے جائے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بس یہ حدیث ہمیشہ کے لیے آج کے بعد سے ذہن میں رکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بستر پر پہنچ کر، دن بھر پتہ نہیں کیا کیا کیا، بہت کچھ کیا، غلط کام ہوئے، بہت کچھ ہوتا ہے، بستر پر پہنچ کر کے یہ دعا پڑھتا ہے، سونے والی دعاؤں کے ساتھ سو جاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، چاہے اس کے جتنے گناہ۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس تین چیزیں ہیں اس میں، ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، دوسری چیز لا حول ولا قوة إلا باللہ، تیسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ دن بھر جتنے کیے غلطیاں، گناہ، پتہ نہیں کیا کیا، سوتے وقت گویا وہ مر رہا ہے، ایک معنی میں موت کے وقت میں اس نے یہ سب پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد اٹھ بھی نہ سکے، مغفرت تو ہو جائے گی، اور اٹھ بھی نہ سکے تو داخلہ کہاں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مرنے والے کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ تعریف ہی پر خوش ہو کر جنت دیتے ہیں۔ اب تعریف میں اللہ کی تعریف کے طریقے کیا ہیں؟ دیکھو، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک تعریف کا طریقہ، وحدہ لا شریک لہ، تعریف کا ایک طریقہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تعریف کا ایک طریقہ ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی تعریف ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تمام تعریف کے اسلوب ہیں. تو تعریف اللہ تعالیٰ کی بندہ کرے گا. بہت ممکن ہے کسی حد تک وہ یہ کہے جائے میں تو تعریف کرتا ہوں، بہت ممکن ہے کہ میں نے اس میں حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن ثنا کے معاملے میں آپ حق ادا نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے. ویسے بھی حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا، اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے دیا اس کو پڑھ لیجئے تو ایک حد تک کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو یہی پسند ہے، ہم اس کو جو ہے اپناتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں. اسی لیے آپ کو معلوم ہے ایک صحابی آئے مسجد میں نماز کے وقت میں شریک ہوئے، رکوع کی حالت میں آ کر یا اس موقع پر رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا پڑھا زور سے؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سلام پھیرنے کے بعد نبی نے کیا کہا؟ کس نے کہا جی ہے؟ انہوں نے کہا میں. اب اللہ کے نبی دیکھیے تعریف اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا. تبھی تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس دعا کو لینے کے لیے کتنے فرشتے اترے ہیں. ہاں 30 فرشتے. کتنے؟ 30 فرشتے اس دعا کو لینے کے لیے اترے ہیں. کیا ہے اس میں؟ تعریف اللہ کی. ربنا اے ہمارا لک الحمد، آپ کے لیے تعریف ہے. حمدن کثیرا، کتنی؟ تھوڑی کی زیادہ؟ بہت زیادہ تعریف آپ کے لیے. طیباً، پاکیزہ تعریف آپ کے لیے. مبارکاً، جس میں خیر اور برکت، ایسی تعریف آپ کے لیے. مبارکاً فی، جس میں خیر اور برکت ہے، جس میں برکت دی گئی، ایسی تعریف آپ کے لیے. اب اللہ کتنے خوش ہوئے کہ کتنے فرشتے آئے لینے کے لیے. فضیلت بتانی ہے نا دعا کی، ایک ہی کافی تھا کہ نہیں، لیکن کتنے آ رہے ہیں؟ ہاں، تو لہٰذا 30 فرشتے پہنچتے ہیں لینے کے لیے. تو تعریف اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نبی رکوع میں بھی سجدے میں بھی ایک دعا پڑھتے تھے، اس میں تعریف ہی تعریف. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لنا. سبحانک اللہم ربنا، اے اللہ اے ہمارے رب آپ پاک ہیں. وبحمدک، آپ کے لیے تعریف ہے یا آپ کی تعریف ہے. اب اتنا جب ہو گیا تو اللہم اغفر لنا، ہم کو کیا کر دیجیے. رکوع میں سجدے میں یہی. نماز شروع کرتے تھے نبی بہت ساری دعاؤں میں سے جو تکبیر تحریمہ کی اس میں سے ایک دعا کون سی پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. وہاں پر بھی کیا ہے؟ تعریف. معلوم ہو کہ نماز شروع کی تکبیر تحریمہ سے تعریف، رکوع سجود میں تعریف، سلام پھیرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ. تو الحمدللہ کے ذریعے اس میں تعریف. تو شروع بیچ آخر سب تعریف تعریف تعریف. تو اللہ کو تعریف بہت پسند ہے. تعریف اللہ کی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو ثنا میں اور حمد میں فرق واضح ہو گیا. تعریف اللہ کے لیے ہی کیوں، یہ بھی واضح ہو گیا. لہذا تعریف کی بنیاد پر کامیابی ملتی ہے. رات میں بستر پر سوتے ہوتے آپ وہ پڑھ لیجئے، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اب گناہ کی معافی اگر ہو گئی تو اس کے بعد بچا کیا ہے؟ اگر خاتمہ بھی ہو گیا، نہیں اٹھ سکا، فکر کی بات نہیں. یقین کر کے نبی نے بیان فرمایا یقیناً معافی ہوگی. یقین کے ساتھ پڑھیے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کریں گے. تو بہرحال یہ ساری بنیادی باتیں اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے میں اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو احکام ہیں ان احکاموں کو ذہن میں رکھ کر کے اس کو عملی شکل دینے کی اللہ توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے. اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں ہماری دور فرما دے. پروردگار ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اور ہم سب کو اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام فرما. نماز فجر کے لیے بطور خاص یہاں جتنے ابھی اس وقت حاضر ہوئے ہیں ان سب کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے. جتنے قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرما. جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. عقیدے کی درستگی پر مر کر جتنے قبرستان پہنچ چکے ہیں سب کے لیے وہاں کشادگی پیدا فرما. سب کی مغفرت فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ہمیں جنت الفردوس میں آخرت میں جگہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. کچھ پوچھنا ہے کسی کو پوچھ سکتا ہے.